السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، چیک ریپبلک ورک ویزے میں، ورک پرمٹ میں کچھ تیزی آئی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تیزی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے، اس تیزی سے پہلے جو ہے آپ کو بھی خیال کرنا ہوگا۔ کس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے؟ اپنے اس ورک پرمٹ کا جو آپ کو دلایا جا رہا ہے، جو آپ لے رہے ہیں۔ بے شک آپ میڈل ایسٹ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کنٹری میں ہیں آپ گلف کی، یا پھر آپ انڈیا پاکستان میں اگر ہیں تو کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریجیکٹ بھی بہت زیادہ ورک پرمٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے وہ جمع کرانے سے پہلے، ایمبیسی جانے سے پہلے، آپ نے وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہیں، بجائے آپ دوسروں کو کہیں کہ جی یہ ویزا چیک کر دیں، یہ ورک پرمٹ چیک کر دیں۔ آپ وہاں پہ بھی پیسے دیں اس کے چیک کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ اگر آپ کے کسی کام پہ لگاتا ہے تو وہ اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ میں آپ کو وہ مین چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ چیک ریپبلک کا ویزا جو ہے آپ کے پاس، یا آپ کو دیا ہے کسی نے، یا آپ نے کسی کنسلٹنٹ سے لیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا۔ ویسے نارمل تو یہ بات جو ہے عجیب سی لگتی ہے کہ کنسلٹنٹ کو نہیں پتہ ہوتا۔ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن وہی جو اس کو اگنور کیا جاتا ہے اس چیز کو، وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں، آئیے جلدی سے چلتے ہیں ان کی طرف کہ کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جو آپ کو ویزا جو ہے، ورک پرمٹ کے پیپر جو ہیں، وہ خالی ورک پرمٹ کے پیپر نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو اور بھی ایگریمنٹ ملتا ہے جو کہ آپ کی کموڈیشن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، میری بات کو بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ لوگ ویڈیو کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے اور بعد میں وہ پھر میسیج کرتے رہتے ہیں، اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں پھر ایسے میسیجوں کا جواب نہیں دیتا۔ اگر آپ دیکھیں ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اگر آپ نے ہی صحیح نہیں سننا اور آپ کی کوشش ہوتی ہے جی ڈائریکٹ انسٹاگرام پہ جا کے تو بات پوچھ لی جائے تو وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، بھائی آپ کے لیے تو آسانی ہو گئی، لیکن جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں، جو اوریجنل لوگ ہیں، جو آپ کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہاں پہ بھی ٹائم دیں اور یہاں پہ بھی ٹائم دیں۔ تو آپ خود ذرا 5 منٹ نہیں تو 10 منٹ لگیں گے، آپ ویڈیو کو اچھی طریقے سے سن لیا کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو، آپ کے ایگریمنٹ کے ساتھ، جو آپ کا ورک پرمٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ وہ کون سا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے آپ کی کموڈیشن کا ایگریمنٹ۔ اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو خود بھی کام کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ جی اوریجنل ہے یا نہیں اوریجنل، تاکہ آپ کے پیسے ضائع، مزید پیسے ضائع نہ ہوں۔ ایک تو آپ نے کر لیے، دے دیے، ایجنٹ کو دے دیے، یا آپ نے ویزا کنسلٹنٹ کو دے دیے، جس کو بھی دیے، یا چیک ریپبلک کے اندر کسی کو دے دیے، تو ان کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے خود بھی کام کرنا ہے، گوگل سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کو اکوموڈیشن دی جا رہی ہے، اکوموڈیشن کے جو پیپر ہیں آپ کے پاس، ان کے اوپر ایڈریس لازمی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی جگہ پہ آپ کی اکوموڈیشن ہے۔ ایک تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے، گوگل کرنا ہے، اور گوگل میپ سے ہی آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کتنے فاصلے پہ ہے۔ یہ اکوموڈیشن جو آپ کو دی گئی ہے، یہ جہاں پہ آپ نے کام پہ جانا ہے، جو آپ کا پلیس ہے، کام کی جگہ ہے، وہاں سے یہ کتنی دور ہے۔ اگر تو وہ 10-15 کلومیٹر کے ایریا میں آتی ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کمپنی جو ہے آپ کو ٹرانسپورٹ دیتی ہے پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ اکوموڈیشن آپ کے اس کام کی جگہ سے ہٹ کے 100 کلومیٹر پہ ہے، یا کسی بارڈر ایریا کے اوپر دی گئی ہے، تو سمجھیں آپ کو وہ ویزا نہیں دیا جائے گا۔ کوئی بھی ویزا آفیسر اس چیز کو نہیں مانے گا
کہ جی 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر دور آپ کو جو اکوموڈیشن دی گئی ہے تو وہاں سے آپ ڈیلی جو ہے آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی، تو اس لیے آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کیا یہ 10-15 کلومیٹر کے اندر ہی ہے یا اسی کمپنی کے اندر آپ کو اکوموڈیشن دی گئی ہے۔ یہ آپ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں، گوگل سے جا کے، اپنا گوگل میپ سے جا کے ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں بذات خود۔ جس کو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ چیک کر کے دے دیں، تو وہ بھی شخص وہیں سے دیکھتا ہے جس کے آپ پیسے بھی دیتے ہیں اپنی یہ چیزیں چیک کروانے کے لیے۔ تو آپ خود اس کو چیک کریں۔ نمبر 1 تو ہو گئی یہ والی بات۔ نمبر 2، جو آپ کو ویزا ملتا ہے اس کا ورک ویزا جو ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایک چیز جو دیکھنے والی ہے اور جو دیکھنے والی ہے، یہ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جی کہ میں آپ کو سیزنل ورک پرمٹ لے دیتا ہوں 6 منتھ کا، یا آپ لے لیتے ہیں 6 منتھ کا ورک پرمٹ پیسے دے کے، ظاہر سی بات ہے پیسے ہی دینے ہیں تو ابھی ملنا، تو پیسے دے کے لے لیتے ہیں، تو اس سے گریز کریں، وہ نہ لیں، کیونکہ وہ اگر لگ بھی جائے، آپ کو وہ ویزا مل بھی جائے 6 منتھ والا جو ورک پرمٹ جس کو کہا جاتا ہے، سیزنل ورک جس کو کہا جاتا ہے، وہ مل بھی جائے تب بھی آپ کو نقصان ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کس وجہ سے نقصان ہے؟ دیکھیں جی وہ 6 منتھ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ ہوگا، نمبر 1 تو لگے گا نہیں، وہ اگر لگ بھی جاتا ہے، چلیں فرض کر لیں، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لگ گیا وہ ویزا آپ کو 6 منتھ کا، 6 منتھ کا ویزا لگ گیا، آپ نے 6-7 ہزار یورو اس کی فیس دی ہے، اس کے پیسے دیے ہیں، تو کیا وہ 6 مہینے میں آپ پورے کر لیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، تو جناب وہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا۔ 6 منتھ والا جو سیزنل ورک پرمٹ ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف ایک آپ کو جھانسا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ جی میں یہاں سے 6 منتھ کام کر کے تو کہیں دوسری کنٹری میں سلپ ہو جاؤں گا، میں بارڈر کراس کر لوں گا، تو جناب آپ کے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے چانس؟ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ آ کے دوسری کنٹری میں سلپ ہو گئے، جا کے ازائلم کلیم کر دیا، ازائلم لے لیا۔ اب شنگن نے، یورپ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ جیسے ہی آپ جائیں گے کسی اور کنٹری میں جو بھی اس کی نیبر کنٹری ہے، وہاں پہ اگر آپ جا کے ازائلم اپلائی کریں گے تو آپ کے فنگر پرنٹ، یاد رہے کہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہیں کمپیوٹر میں ہیں۔ جب آپ کو ویزا ملا یا تو وہاں ہوئے آپ کے، اگر وہاں نہیں ہوئے تو چیک ریپبلک آ کے آپ کے فنگر پرنٹ جو ہیں آپ کے ہوئے، تو مطلب کہ وہ آپ کمپیوٹر میں آ چکے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ دوسری کنٹری میں جا کے ازائلم کلیم کریں گے تو وہ آپ کو فوری طور پہ پیک کر دیں گے، آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے، کیونکہ اب وہ پہلے والا یورپ نہیں رہا، اب بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی مرضی آپ کی ہے، جو آپ مرضی کریں، بے شک بیڈ کمنٹ مجھے نیچے کریں، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ان کو اگر ایک چیز پسند نہیں آتی، ان کی مرضی کے خلاف بات کی جائے تو وہ بیڈ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی کرتے رہیں، جو حقیقت ہے میں نے تو وہ بتانی ہے۔ آپ نے اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے تو بے شک بڑے شوق سے کیجئے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس بات کے اوپر آپ غور کریں گے جو میں نے یہ آپ کو 2 چیزیں جو بتائی ہیں، 3 چیزیں جو بتائی ہیں کہ آپ نے ویزا کس طریقے سے اپنا چیک کرنا ہے، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ تو دوسری بات وہی آ جاتی ہے پھر کہ نقصان آپ نے اپنا کرنا ہے، میرا کچھ نہیں جانا۔ میں تو آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، ایک انفارمیشن دے سکتا ہوں جس سے آپ کا نقصان نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔